زمانے میں جو بھی چیزیں چلتی تھی, جو بھی پھل وغیرہ چلا کرتا تھا, نہ مجھے انگور چاہیے, نہ کھجور چاہیے, نہ مجھے اناج چاہیے, نہ کسی کی نرم گرم بستر چاہیے, نہ کوئی ہماری خواہش ہے. اگر خواہش ہے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے. خبیب نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے. میرے بھائیوں, خبیب 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں, اور نماز ادا کرنے کے بعد کافروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, اے مکہ کے کافروں, آج میں نے نماز ہلکی پڑھی, آج میں نے نماز شارٹ کر کے پڑھی, آج میں نے نماز مختصر پڑھی. جس نماز میں 5 منٹ کا ٹائم لگے گا اس نماز کو میں نے 3 منٹ میں ہی ادا کی. جس نماز میں 10 منٹ کا ٹائم لگے گا میں نے اس نماز کو 5 منٹ میں ادا کی. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوچو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے. خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند ہے, خبیب کو نرم گرم بستر پسند ہے. میرے پیارے ساتھیوں, خبیب کی آخری خواہش ہوئی, آخری تمنا ہوئی تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہوئی, اور یہ کہنے لگا کہ میں جلدی نماز اس لیے پڑھی کیونکہ مجھے اپنے حقیقی رب سے ملنا ہے. مجھے اس دنیا کی زندگی پسند نہیں ہے, میں اس دنیا کی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہوں. میں اپنے حقیقی رب سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. اے مکہ کے کافروں, اس لیے میں نے نماز کو لمبی نہیں کی. اگر میں نماز میں 2 منٹ اور تاخیر کرتی تو چل سکتا تھا, لیکن دنیا کی زندگی پسند نہیں ہے, اور آخرت کی زندگی کو میں نے پسند کر لیا ہے. آخرت کی زندگی سے محبت ہو گئی ہے. میرے بھائیوں, خبیب نے آخری خواہش نماز پڑھنے کی اس لیے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر. آئیے, حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئی, لیکن اسلام لانے سے پہلے جب ان کا بھائی کا انتقال ہوا, ان کے بھائی صخر کا انتقال ہوا, یہ مرثیہ پڑھنے لگی, ماتم کرنے لگی, سینہ پھاڑنے لگی. کسی کی موت پر, بھائی کی موت پر, باپ کی موت پر, بیٹے کی موت پر سینہ پھاڑا جاتا ہے, گریبان پھاڑا جاتا ہے. یہ اپنے بھائی کی موت پر کب؟ جب اسلام لے کے نہیں آئی. زمانہ جاہلیت میں جب اسلام لے کر نہیں آئے, اپنے بھائی کی موت پر آنسو بہا رہی ہے اور اپنے دونوں آنکھوں سے کہہ رہی ہے, الا تبکیانی لصخر الندی. اے میری دونوں آنکھیں, کیا تم صخر کے انتقال کے موقع پر, کیا تم صخر کے انتقال سے رو گے نہیں؟ اے میری دونوں آنکھیں, اتنا رو کہ رونے میں ولا تجمدا, بخیلی نہ ہو, اتنا آنسو گراؤ. اپنی آنکھ سے کہہ رہے. کون؟ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام لے کے نہیں آئی تھی, بھائی کے انتقال کی بات ماتم کر رہی ہے, مرثیہ پڑھ رہی ہے, اور کیا کر رہی ہے؟ اپنے دونوں آنکھوں سے الا تبکیانی لصخر الندی. کیا ہے میری دونوں آنکھیں, کیا تم صخر کے موت پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ رونے میں بخیلی نہ کرو, آنسو گرانے میں بخیلی نہ کرو بھائی کے انتقال کے موقع پر. لیکن میدان جنگ میں, قادسیہ کے جنگ میں اعلان ہوا, خنسہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ جب اسلام لے آئی, خنسہ 4 بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں ہے, قادسیہ کے جنگ میں ہے, اور قادسیہ کے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے 4 بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے, اے میرے 4 بیٹے سنو, تم نے اپنے مرضی سے اسلام لے آیا, تمہارے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا, تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا, تم نے اپنے مرضی سے اسلام لے آیا ہے, تم نے اپنے مرضی سے اسلام لے آیا. اے میرے بیٹوں, میری نصیحت یہی ہے, میں نے جس طرح تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی, تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, آج تم اس جنگ میں ہو, جنگ قادسیہ میں ہو, تم اتنا لڑائی کرو, تم میدان جنگ میں لڑائی کفار سے لڑتے رہو. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اللہ جنگ کرنے والوں کو, جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تم اس میدان میں لڑائی کرو, اللہ پسند کرتا ہے. اتنی لڑائی کرو. اگر کفار تم پر
حملہ اور تم پر چڑھائی کر کے بیٹھے، تم بھی لڑائی کرو، تم بھی ان کا مقابلہ کرو، اس لیے کہ اللہ جنگ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو تم پر چڑھائی کرے، اور تم اس موقع پہ ان سے اگر لڑائی کرتے تو اللہ اس موقع پر اس جہاد کرنے والے مجاہدین کو پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ بھی نصیحت کرتے ہیں، آئے میرے بیٹوں، میدان جنگ میں اگر تم مارے جاؤ، قتل کیے جاؤ، شہید ہو جاؤ، تو تم پرواہ اپنی جان کی نہیں کرنا، اگر پرواہ کرنا تو اسلام کی پرواہ کرنا۔ اسلام سے پہلے اپنے بھائی کے انتقال کے موقع پر بھائی کے انتقال سے رو رہے ہیں، مرثیہ گا رہے ہیں، لیکن جب اسلام لے کے آ گئی آخرت کی تیاری دیکھیے، اپنے 4 بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہی کہ اے میرے بیٹوں، اسلام کا پرچم جھکنے نہ دینا، اسلام کا جھنڈا مغلوب نہ ہونے دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اسلام کا جھنڈا غالب کرتے رہنا۔ ماں کی نصیحت سنتے ہی بیٹے نے جنگ کی تیاری شروع کی، جنگ میں لڑنا شروع کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لڑتے گئے اور چاروں کے چاروں بیٹے شہید کر دیے گئے۔ جب حضرت خنسا کے پاس یہ خبر آئی کہ ماں تمہارے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ پڑھا۔ میرے بھائیوں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی موت ہوتی ہے، تو ہم اور آپ انا للہ پڑھا کرتے ہیں، غم کے مارے انا للہ پڑھا کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر جن کا 4 بیٹا میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا، میدان جنگ میں انتقال ہو گیا، اپنے 4 بیٹے کے انتقال کے بعد بھی ماتم نہیں کر رہی ہے، نوحہ نہیں کر رہی ہے، گریبان نہیں پھاڑ رہا ہے، بلکہ اگر کچھ کہہ رہا تو کہہ رہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے اور میں نے ان 4 بیٹوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ لوگوں نے پوچھا ماں کیا بات ہے، آپ کے 4 جوان بیٹے شہید کر دیے گئے اور آپ ان 4 بیٹے کی موت پر رو نہیں رہے، آپ ماتم نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا شکر کر رہے، اللہ کا شکریہ منا رہے، خدا کا شکریہ منا رہے، اللہ کا شکریہ منا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لفظ خدا استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن جگہ جگہ پہ یہ الفاظ نکل جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کیا آپ رونے کی جگہ خوش ہو رہے؟ تو اس نے کہا لوگوں، قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے سوال کرے، اللہ میرا حساب لے، اللہ مجھ سے حساب و کتاب لے اور کہے اے خنسا، میں نے تم کو دنیا میں 4 لڑکے دیے تھے، 4 بیٹے دیے تھے، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے 4 بیٹوں کو کس راہ میں لگایا؟ 4 بیٹے دیے تھے، بتاؤ کس راہ میں لگایا؟ میں اللہ سے یہ کہہ سکوں یا اللہ تو نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، میں نے 4 بیٹے کو کسی چوری کرنے میں، ڈکیتی کرنے میں، سینہ جوئی کرنے میں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، لاٹریاں لگانے میں، سٹا لگانے میں نہیں لگایا، بلکہ میں نے 4 کے 4 بیٹوں کو میں نے تیرے راہ میں قربان کر دیا، میرے 4 بیٹے کی قربانی قبول کر لے۔ اللہ سے میں یہ کہہ سکوں آئے اللہ، میں نے ان 4 بیٹوں کو تیرے راہ میں لگا دیا اور میں اس لیے خوش ہو رہی، اس لیے اللہ کا شکریہ منا رہی ہوں۔ اللہ جب مجھ سے سوال کرے تو میں اللہ کو خوشی خوشی جواب دے سکوں اور میں ان سوال کا جواب دے سکوں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے کی مائیں تھی جو ہمیشہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی تھی، وہ میرا بیٹا میدان جنگ میں جا رہے ہو لیکن پیٹ پھیر کر بھاگ مت جانا۔ لیکن ہم اگر کہیں بھیجتے ہیں پروٹیسٹ کے موقع پر، کسی موقع پر، تو اپنے بیٹے سے ہی کہتے بیٹا پیچھے رہنا، جب یہ FIR درج ہو تو تمہارا نام اس میں نہ آئے، جب گولیاں چلائی جائے تو تم پیچھے ہٹ جانا، وہ گولیاں تمہارے جسم پہ نہ لگے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کی قدر نہیں ہے۔ آئیے اس انصاری صحابیہ کی واقعے کی طرف جن کا باپ بھی میدان جنگ میں شامل ہے، جن کا بیٹا بھی میدان جنگ میں شامل ہے، جن کا بھائی بھی، جن کا شوہر بھی۔ یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اپنے 4 رشتہ داروں کے ساتھ آئے، اہل خانہ کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ باری باری خبر آتی ماں میدان جنگ میں تمہارا شوہر انتقال کر گیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ کیسے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔
پھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا انتقال کر گیا ہے. کہا کوئی پرواہ نہیں. آمنہ کا لال کیسا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کیسے ہے؟ پھر خبر آئی کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. کہا کوئی پرواہ نہیں. پھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھی اس میدان میں شہید کر دیا گیا ہے. چاروں کے چاروں رشتہ دار اسی میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے, اسی جنگ میں شہید کر دیا جاتا ہے. پھر بھی جواب آتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں, باپ گیا جانے دو, بھائی گیا جانے دو, بھائی گیا جانے دو, شوہر گیا جانے دو, کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ صحیح ہے. پھر اطمینان قلبی کے لیے, دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے, دلوں کو تسلی دلانے کے لیے کہا لوگوں میں کیسے مان لوں کہ جناب محمد رسول اللہ صحیح ہے؟ میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں, جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نہ کر لوں, تب تک نہیں مانوں گی, تب تک میرے دل کو قرار نہیں آئے گا, سکون نہیں ملے گا. بتاؤ جناب محمد رسول اللہ کس جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں جگہ دیکھیے, یہاں پر بڑا مجمع ہے, یہاں پر بہت بڑی بھیڑ ہے. اس بھیڑ میں جناب محمد رسول اللہ ہے. جب دکھایا گیا, یہ آگے بڑھی اور جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو پھر اپنے دلوں کو قرار آیا, سکون آیا, تسلی ہوئی. باپ شہید کر دیا گیا.